مجھے دے دیجیے. لائیے کرسی ہے بھائی, آپ وہاں بندہ بٹھا رہے ہیں, یہاں کی کرسی ان کی ہے وہ. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں آ کر جو میں نے ایک کلچر کی تبدیلی دیکھی کہ یہاں کوئی کرسی کا شوقین نہیں ہے, اور یہ بڑا السلام علیکم, میں نے آپ کو اب دیکھا ہے سر وہاں بیٹھے ہوئے, تو یہ بڑی ایک خوبصورت چیز ہے. میں اسے جا کے بعد میں کوٹ بھی کروں گی. میرے تعارف میں صرف معلمہ کہا گیا, جو کہ بہت بڑا تعارف ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہیں پر ہی بات ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں لکھتی بھی ہوں اور مختلف تدریسی اور تعلیمی اداروں میں جا کر بات بھی کرتی ہوں نوجوانوں سے, تو میں ضرور اس کو کوٹ کروں گی. یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ہمارے یہاں آج کل تقاریب نظر انداز ہو جاتی ہیں, اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے, اور جو پروٹوکول کے مسائل ہیں وہ سر پر چڑھ کر بولتے ہیں. تو بہت خوبصورت چیز تھی یہ. میرا دل کیا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس داد تحسین سے کروں کہ یہاں پر لوگ مخلص ہیں, کچھ اندازہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ تالیاں بجا دیں ان لوگوں کے لیے تو بڑی خوبی ہوگی. میرے پاس اور کوئی داد کا ذریعہ نہیں ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے روح رواں پر بات ہو رہی ہے. آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے. عامر بھائی سے تعلق جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2013 کی بھی تقاریر ہیں ان کے فنکشنز میں, اس سے پہلے بھی آپ کے کام کو جانتی رہی. جو ایک ظاہر ہے سب لوگ بات کریں گے, جو خاص بات میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر اگر فلاحی کام بھی کیا جاتا ہے یا معاشرے یا سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کا سوچا بھی جاتا ہے تو آسائش سے بھرپور مقامات کو پسند کیا جاتا ہے. بلوچستان میں جا کر کام کرنا, میں خود گئی ہوں, میں نے دیکھا ہے. اگر آپ کا وہاں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر بنیادی حقوق سے بھی لوگ محروم ہیں. پریولیجز کی بات تو بہت دور کی ہے, وہاں تو زندہ رہنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں, بلوچستان میں جائیں, تو وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ زندگی کیسے ہے. پانی کا وہاں پر اتنا بڑا مسئلہ ہے, وہاں پر تعلیم پہنچانا اور خوبصورت انداز میں فلاح کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہنچانا, گھروں کے دروازوں تک تعلیم کی سہولت کو میسر کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اور سب سے بڑی بات, جس دل میں درد ہوتا ہے اور جس کو درد لگ جاتا ہے وہ اگر معاشرے کی خدمت میں اپنے غم کو بھلانے لگ جائے تو یہ اس کی معراج ہے. میں اپنے موضوع کو لے جا رہی ہوں کہ عامر بھائی کا, عامر صاحب کا جو صاحبزادہ ہے, اس کا شمار خصوصی بچوں میں ہوتا ہے, اور وہ لوگ سوسائٹی میں, معاشرے میں قابل تقلید ہیں جو اپنی کسی قدرت کی طرف سے آنے والی تکلیف یا مشکل کو نہ صرف حل کریں بلکہ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں اس حوالے سے. تو میرے خیال میں تمغہ امتیاز ملنے میں ایک بڑا جو ایک خوبصورت تاثر ہے وہ یہ بھی ہے کہ عامر صاحب نے جو خصوصی بچوں کے لیے, جس میں تقریباً 1000 کے قریب خاندان جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, خصوصی بچوں کے لیے جو تعلیم کا اہتمام کیا ہے وہ ان کی اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت بڑا کام ہے. تو اس پر خاص طور پر میں مبارک دینا چاہوں گی. اور ہمارے یہاں پر اذہان کی تربیت کی جاتی ہے لیکن ان کی قدر نہیں کی جاتی. میں نے جب آرمی جوائن کی تھی تو جب میں نے ISB کلیئر کیا اور میں وہاں گئی تو مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ یہ سوال دوبارہ ہم دہرائیں گے نہیں, آپ ایک مرتبہ سنیے اور اگر آپ مطلب بتا دیں تو ٹھیک, ورنہ خدا حافظ. وہ سوال مجھے 20 سال بعد بھی یاد ہے, اور وہ سوال یہ تھا کہ ایک جملہ تھا جس کی تشریح کرنی تھی یا اس کا مطلب بتانا تھا. دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کی بجائے انسان کی اہمیت ہے. مجھے یہ جملہ سننے کو ملا, میں نے لمحے بھر غور کیا اور کہا کہ ہمارے دل, گردے, آنکھ, یہ تو لاکھوں کروڑوں میں ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, بکتے ہیں, لیکن ایک پورے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو عامر بھائی کی زندگی کے بارے میں جان کر, ان کی کوششوں کے بارے میں جان کر
یہ بہت خوشی ہوئی کہ یہ انسانیت کی قدر کرتے ہیں. وہ اسپیشل بچے ہیں, وہ قوم کی وہ نوجوان نسل ہے جس کو تربیت کی ضرورت ہے, وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں تعلیم کو پھیلانے کی, ان کا ہاتھ تھامنے کی بات ہے. تو جو لوگ اپنے دل میں قوم کا درد لیے پھرتے ہیں, وہ جب کچھ کر دکھاتے ہیں تو ان کو تمغے ملنے چاہیے. یہ باقیوں کے لیے ایک خوبصورت احساس ہے. تو آپ کی نظر دو شیئر کر کے, میاں والی صاحب کا تعلق ہے. میاں والی آج کل بڑا ہاٹ فیوریٹ ہے. تو میں نے جب آپ کے بارے میں جاننا تو میں ایک بات اور شیئر کر دوں کہ انسان کی بڑی خوبی ہے کہ وہ علاقائی تعصبات سے نکل کر کام کرے. اگر آپ صرف اس شخصیت سے ملیں گے تو آپ کو کسی علاقائی تعصب کا کوئی اظہار نہیں ملے گا. جس طرح کے انسان سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے لیول پہ آ کے بات کریں گے. تو یہ چند خوبیاں جو ہیں یہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک معاشرے کی خدمت میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے یہ چاہیے, درکار ہوتی ہے. اور وہ سید عامر صاحب میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو مزید بلند کرے. اور 700 تعلیمی ادارے چل رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہے. 1 لاکھ سے زائد خاندان مستفید ہو رہے ہیں, بہت خوبصورت بات ہے, بہت بڑا فگر ہے. اور ان کو داد ملنی چاہیے, تحسین ہونی چاہیے تاکہ حوصلہ اور بڑھے. حوصلہ بڑھایا جا سکتا ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے. جب انسان کچھ کاوش کرتا ہے اچھی یا بری تو اس کو اسی حساب سے اگر تاثر نہ دیا جائے تو وہ کاوش وہیں کی وہیں رک جاتی ہے. آپ کے لیے 2 شعر کہہ کے اجازت چاہوں گی. مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت ہے سب کے پاس. تعلیمی گفتگو آپ کے بارے میں سب آ کر کریں گے, میں بھی سننا چاہوں گی. انکسار و خلوص و ہمدردی اور معراج زندگی کیا ہے. تو عامر بھائی کی شخصیت میں جو انکسار ہے, جو خلوص ہے, ہمدردی ہے, وہ قابل تعریف ہے. جاتے جاتے ایک اور بات کہ جب ہم قیادت کی بات کرتے ہیں, سامنے آ کر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, تو ہم اقبال کا یہ فرمان کیوں بھول جاتے ہیں, نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ایسے لوگ میرے کارواں ہونے چاہیے. مجھے نگہ بلند نظر آتی ہے سید عامر میں, جہاں پرسوز ہے, خصوصی بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ سجتی ہے. اگر غزالی ٹرسٹ کی قیادت یہ کر رہے ہیں اور اس میں موجود تعلیمی اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس معیار کو مزید ترقی عطا کرے. اللہ کے بعد